سے آج ہم کو فٹ بال بنا کر کے لوگ ادھر سے ادھر اچھال رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. بات در حقیقت یہ ہے جو مضبوط رشتہ صحابہ نے قائم رکھا تھا اس کی آج ضرورت ہے مسلمان. تم آج کمپرومائز والی زندگی گزارنے پر آ گئے. میں مانتا ہوں حضور کے نام پر جب بات کی جائے تو ہماری گردنیں کٹنے کو بھی تیار ہے. مجموع میں نعرہ بھی لگتا ہے. آپ سے بھی اگر میں پوچھوں تو ہر کوئی کہے گا ہم اپنی جان حضور پر نچھاور کرنے کو تیار ہے یا نہیں؟ ہر کوئی کہتا ہے. توجہ میرے عزیز و جان بہت بڑی چیز ہے، اخیر کی ہے، لیکن میں تو تمہیں بدلنے کی بات کر رہا ہوں. کیا میرے مصطفیٰ کے لیے کوئی گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا کچھ برائیاں نہیں چھوڑ سکتے؟ صبح سے شام تک ہمارے کانوں میں گانے کی دھن بھی بجتی رہتی ہے اور ہم حضور کی بارگاہ میں جان نچھاور کرنے کی بات کرتے ہیں. ارے وہ قبول کر لے بڑی بات ہے. ان پر جان دینے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، کروڑوں میں ہے. یہ کوئی فخر ہمارے، آپ یہ مت سمجھ لینا کہ میں نے کمال کر دیا اتنا بول کر کے حضور کے قدموں پر نچھاور ہو جاؤں گا. ان پر نچھاور ہونے کے لیے تو بڑی بڑی طاقتیں بھی ہیں. ارے وہ صحابہ جن کی نیکیوں تک پوری امت نہیں پہنچ سکتی وہ حضور پر نچھاور ہونے کو ہمیں وقت تیار ہے. لیکن آپ کے لیے بات یہ ہے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. یعنی تمہاری کہی ہوئی بات اور تمہارے کرنے والے عمل میں فرق نہیں ہونا چاہیے. جب ہم پکارتے ہیں اس نبی پاک کو تو ہمارے عمل بھی تو دکھانا چاہیے. چند دنوں پہلے کی بات ہے، ابھی 8 دن گزر گئے ہوں گے. ایک صاحب آئے، انہوں نے پوچھا ہم سے حالات بڑے خراب ہیں اور آٹو رکشہ چلاتا کیا داڑھی رکھنا ضروری ہے، کیا ٹوپی پہننا ضروری ہے؟ آج کے حالات کے اعتبار سے ہم کو بھی تھوڑا سا سیکولر ہو کر کے جینا چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ آپ لکھ کر کے دے دو، یہ سب نکالنے کے بعد آپ کی زندگی 100 سال چلنے والی، کوئی گارنٹی ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. کہا جب مرنا ہی ہے تو حضور کی سنت پر کیوں نہ مر جائے؟ جب مرنا ہی ہے، موت تو آنی ہے، گھر بیٹھو تو بھی آئے گی، باہر نکلو تو بھی آئے گی. لیکن اتنی بات ہے کہ تم چھیڑخانی تو نہیں کر رہے ہو. میرے عزیزو آج یہ ایسی باتیں کیسے آ گئی کہ تم اپنی چیزیں چھپا چھپا کر گھومنے لگ گئے کہ نہیں ہم کو داڑھی رکھیں گے تو لوگ کہیں آتنکوادی نہ کہہ دیں، کہیں ہم کو ٹیررسٹ نہ کہہ دیں، دہشت گرد نہ کہیں، ٹوپی پہنیں گے تو لوگ ایسی نظروں سے نہ دیکھیں گے. داڑھی تو سکھوں کی بھی ہوتی ہے، کبھی نہیں کاٹتے. ان کو کون بول رہا ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ ان کی پگڑیاں اترتی ہیں چاہے وہ پی ایم کے پد پر بھی پہنچ جائیں. اپنی آئیڈینٹی کی حفاظت کرنا سیکھو. اگر تم نے نہیں کیا تو پھر یہ سب چیزیں تم سے چھین لی جائیں گی. ہماری پہچان اور ہماری شناخت ہر زمانے میں یہی تھی کہ انگریز آج سے 100 سال پہلے جو بات کرتا تھا ہم لوگوں کو دیکھ کر، اقبال نے اس کو اشعار میں یوں کہا ہے، انگریز یہ کہتے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. انگریز یہ کہتا تھا یہ فاقے میں رہتا ہے مسلمان، کھانا پینا نہیں ہے اس کے پاس، لیکن موت سے گھبراتا ہی نہیں، ڈرتا ہی نہیں. ہمارا لقب تھا کفن بردوش. ہمارے لمبے لمبے امامے ہوتے یہ سوچ کر کے کہ جہاں مریں گے وہیں پہن کر سو بھی جائیں گے. موت ہمارے لیے کوئی حادثہ نہیں. موت ان کے لیے بھیانک حادثہ ہوگا جن کے مرنے کے بعد جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے. ہمارے لیے موت حادثہ نہیں. ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر زیارت مصطفیٰ. ہاں قبر میں بھی پہنچتے ہیں تو ہم یہ ڈر کر کے نہ جائیں، بلکہ عاشق رسول نے یہ کہا ہے قبر کی تاریک وادی میں منکر نکیر بھی جب جھنجھوڑ کر کے اٹھا رہے ہوتے ہیں، جو حضور کے عشق میں محبت میں دنیا سے گیا ہے وہ نکیرین کو بھی پکڑ کر کے کہے گا اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو. ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ہمارا تو آخرت کا تصور بھی سنہرا ہے، ہمارا آخرت کا تصور بھی روشن ہے.
آپ میں سے کسی کا عقیدہ تو نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر پنیہ جنم ہوگا، کتا پیدا ہوگا، بلی پیدا ہوگا، چوہا پیدا ہوگا؟ الحمدللہ ہمارا عقیدہ نہیں، ہم چوہے نہیں بنیں گے، کتے بھی نہیں بنیں گے، بلی بھی نہیں بنیں گے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ ہم مریں گے اور پھر اٹھیں گے اسی دن جس دن اپنے نبی کو دولہا کی شکل میں دیکھیں، اور وہ دن ہوگا قیامت کا جب ہر کوئی وہاں حاضر ہوگا، انسانی شکل نہیں آئے گا۔ اور اس منظر کو حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا ہے، فقط اتنا سبب ہے ان ایقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اور آخرت کا تصور بھی روشن ہے، قبر کا تصور بھی روشن ہے، تو پھر خوف کس بات کا ہے، ڈر کس بات کا ہے؟ مرنے کا، اس سے زیادہ ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ موت۔ اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ پھانسی کی سزا، موت کی سزا۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ڈر ڈر کر کے جینا اس قوم کو زیب دیتا ہے جو چور قوم ہو، جو مجرم قوم ہو۔ تمہارا خدا سچا ہے، تمہارا دین سچا ہے، تمہارا نبی سچا ہے، تمہاری کتاب قرآن سچا ہے۔ جس کا خدا سچا، رسول سچا، دین سچا، کتاب سچی، پھر اس قوم کو سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جینا۔ میں مجرم قوم سے وابستہ نہیں ہوں، زیادہ سے زیادہ طاغوتی طاقتیں اگر پکڑتی ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے ہمارے اسلاف کو قید و بند کی صحبتوں میں ڈالا گیا ہے، جیل کی سلاخوں میں، اور ان کو وہاں پر تا حیات قید کر دیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ذلیل ہو گئے۔ میرے عزیزوں، کبھی کسی باطل قوت کے ہاتھ میں اگر لگ بھی گئے ہم، تو کبھی یہ مت سمجھنا کہ ہم ذلت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو وقت کے بادشاہوں نے 300 کوڑے مارے تھے، دونوں ہاتھ کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے مارتے تھے۔ جس محدث کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اس محدث کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے رہے، تو کیا ان کی وہ ذلت ہے؟ کیا وہ ذلیل ہو گئے؟ نہیں میرے عزیزوں، ایک بار زنجیروں پر ہاتھ بندھے ہوئے کوڑے جلاد مار رہا تھا، ان کی تہبند کھل رہی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، سطر کھل جائے گا، آپ کو رونا آ گیا، جلاد تو کوڑے چلا رہا تھا۔ اسی اثنا میں غیب سے 2 ہاتھ آئے اور ان کی تہبند کو کس کے باندھ دیا۔ باندھنے والا نظر نہیں آیا، کس نے باندھا؟ جب تہبند کس کے بند گئی تو جلاد دیکھ کر خاموش ہو گیا، کہا ابھی تو احمد بن حنبل رو رہے تھے، آنکھوں